ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس عظیم صحابی کی عظمت اور مقام کو بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اشتاقت الجنت الی ثلاثۃ، فرمایا جنت جو ہے وہ 3 اشخاص کا شوق رکھتی ہے، جنت بھی یہ شوق رکھتی ہے کہ 3 افراد میرے اندر داخل ہوں، جنت بھی جن کا شوق رکھتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ جنت کا جب حسن و جمال سنتا ہے اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنتا ہے تو ہر بندے کا شوق ہے کہ ہمیں جنت ملے، لیکن جنت اتنی حسین ہونے کے باوجود بھی حضور فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جنت شوق کرتی ہے کہ یہ میرے اندر آئیں۔ ان 3 اشخاص کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سب سے پہلے علی و عمار و بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت عمار بن یاسر ہیں، اور تیسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ حبشی غلام کہ جن کے بارے میں جس وقت ان کی قیمت لگائی گئی تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کرو گے اتنا مہنگا غلام لے کے، یعنی جن کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت نہیں سمجھی جا رہی تھی۔ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو میرے آقا فرماتے ہیں بلال کو وہ عروج ملا ہے کہ جنت بھی شوق کرتی ہے کہ بلال میرے اندر آئے، اور میں حضرت علی اور حضرت عمار اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنت بھی ان کے دیدار کا شوق رکھتی ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظمت اور یہ مقام اس وجہ سے بھی میسر ہے، یعنی یہ عظمت کی سب سے بڑی وجہ ایک تو نسبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اسی کے زیر سایہ آپ کی یہ عظمت کی یہ وجہ بھی ہے کہ جتنا ظلم و ستم اسلام لانے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا گیا، اتنا ظلم کسی اور پہ نہیں ہوا۔ یہ بھی آپ کے مقام اور مرتبے کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ امیہ جو آپ کا آقا تھا، دوپہر کا وقت ہوتا امیہ تپتی ریت کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدن ننگا کر کے لٹا دیا جاتا، اور پھر بھاری چٹان لانے کا کہتا کہ بھاری چٹان لائی جائے، آپ کو چت لٹا کر آپ کے سینے پر وہ بھاری چٹان رکھ دی جاتی کہ آپ اپنے جسم کو حرکت نہ دے سکیں۔ کبھی کوئلے جلا کے آپ کو کوئلوں پر لٹایا جاتا، اور کبھی تپتی ریت پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا، اور پھر وہ امیہ کہتا لا تزال ہکذا حتی تموت او تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا کہ تیری یہ کیفیت اسی طرح رہے گی، تجھ پہ اسی طرح میں ظلم و ستم کرتا رہوں گا۔ تیرے سامنے راستے 2 ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب تک تو زندہ ہے تو دنیا سے چلا نہیں جاتا، تو تجھے 2 راستوں میں سے ایک راستہ جب تک تو اختیار نہیں کرے گا، یا یہ ہے کہ تو مر جائے تو پھر تیری جان چھوٹ سکتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یا تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر پھر دوبارہ تم بتوں کی لات اور عزا کی جو عبادت کرتے تھے اسی پہ دوبارہ آ جاؤ کہ تم بتوں کو اپنا خدا سمجھو، ان کی عبادت کرو، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، پھر تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ تم ان کے دین کو چھوڑو، یا یہ ہے کہ تم پہ ظلم و ستم اسی طرح کرتا رہوں اور تم دنیا سے چلے جاؤ۔ یہ 2 راہیں ہیں، لیکن جس وقت اتنا ظلم و ستم ہوتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہر ظلم کے جواب کے اندر احد احد کا نعرہ لگا کے بتاتے کہ بلال کی اب جان تو جا سکتی ہے، احد احد کا نعرہ نہیں چھوٹ سکتا۔